اس شہر نو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. تو بھائی یمن کی قسمت جاگ گئی اور ڈنگے والے ہو قسمت جاگی اور کھڑے ہو کے اس نے کیا لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہندا ہے اے اللہ تو بھی گواہ رہی اور لوگوں تسی بھی گواہ رہو میں اس نبی آخر الزمان تے ایمان لے آنا اس نبی آخر الزمان تے او دے تے ایمان لے آنا. اور گل ایمان دی ختم نہیں ہوئی اس نے بڑی عجیب گل کیتی کہنے لگیا اے اللہ دے آخری پیغمبر اگر تسی میری زندگی چ پیدا ہو گئے ہو تو مینوں تسی اپنے غلاماں چ پاؤ گے اپنے نوکراں چ پاؤ گے. اگر اے گل اس طرح نہ ہو سکی تو یا نبی اللہ میں توڑے تے ایمان لے آیا اور گل ایمان تے ختم نہیں پہ کرتا تو میں توڑے واسطے مدینہ منورہ دے اندر ایک گھر بنا کے جا رہا ایک مکان تعمیر کر کے جا رہا. اے مکان میری طرف تانوں ہدیہ ہے تحفہ تانوں. مینوں عالم نے ایک گل دسی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے جدوں مدینہ منورہ آؤ گے تو ظاہر ہے کسی شہر دے اندر کوئی بندہ آندا ہے انہوں مکان دی ضرورت ہوتی ہے یہ مکان توڑے واسطے پہلے تو موجود ہے اتنے آ کے تسی آرام کرنا ہے. اتنی گل سمجھ گئے تسی. آپ جدوں مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے آئے نا ہجرت کر کے آئے چپ کرو ہجرت کر کے آئے تو آپ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ دے اندر کافی سارے قبائل آباد نے. قبائل جڑے ہونے نا وہ بڑے مہمان نواز ہونے انہوں دے اندر ایک باہروں بندہ آ جاوے نا تو وہ دی خیر خیریت پوچھتن وہ دا حال دریافت کر دن. اس طرح کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ ہاں اسی عام طور تک باہروں بندہ آوے نا تو کہنے روٹی بھی تیار ہے گڑی بھی تیار ہے کی پروگرام ہے تھوڑا جاگو روٹی بھی تیار ہے گڑی بھی آپ روٹی تو نہیں کھانی نا تسی جدو سمجھو بندہ یہ گل کر لو نا یہ سمجھو ادھا انکار کر لیا اس نے کیا ہے ادھا انکار کر لیا یہ ہوں روٹی کھلاؤن دے موڈ ہاں جی بس گڈی بھی تیار ہے روٹی بھی تیار ہے اپنی مرضی ہے تھوڑی ہوں ٹھیک ہے اس طرح نہ کرنا. اچھا یہ اللہ دے نبی دی سنت کے خلاف ہے یہ آپ دے طریقے دے خلاف ہے. کسی کو یہ گل نہیں پوچھنی چاہیے کہ تسی روٹی کھانی ہے جی یہ گل پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہ نہیں کھانی روٹی کا ٹائم آوے انہوں روٹی کھلانا چائے پانی کا ٹائم آوے انہوں چائے پانی کا پوچھنا یہ اللہ دے حبیب دی سنت ہے یہ اللہ دے نبی دی کی ہے سنت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا. وہ جڑے قبائل ہے نا وہ بڑے مہمان نواز نہ تمہیں ایک گل اور بھی دستے میں تھوڑا روحانی اصلاحی اجتماع ہے نا اصلاح دے والے اتنی گل دستے میں یہ جڑا مہمان ہوتا نا مہمان گھر آ جاوے نا تو مہمان دے آن تے گھر بڑی خوشی ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے خوشی ہونی چاہیے. اللہ دے محبوب نے فرمایا جہدے گھر کو مہمان آ جاوے نا تو وہ گھر والی احترام نال اللہ دی رضا واسطے کھانا پکا کے انہوں کھلاوے نا 40 دن تک اس عورت تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. وہ گل سمجھو کہ نہیں. آج مہمان گھر آ جاوے کہنے جی 12 بج گئے جی 6 بج گئے دیہڑ دے یا رات تے کتنے بجے نہیں متھے ہوتے کتنے وہ مہمان کہتا ہوں بڑا ذلیل ہو گیا اتنے آ کے میں نہیں آنا چاہیے سی. ہاں اللہ دے محبوب کا جڑا دسترخوان سی نا وہ کافراں واسطے بھی سی مسلمانوں واسطے بھی سی. آج جدو مدینہ شریف تشریف لائے نا تو آپ نے آ کے پہلے اللہ دی ضرب نہیں لائی آپ نے دسترخوان بچھایا روٹی کھلائی ہے لوگوں نے روٹی کھلائی ہے. اور جڑا بندہ یہ چاہے کہ میرے گھر تو غریبی نس جاوے جڑا بندہ یہ چاہے کہ میرے گھر تو فقر ختم ہوئے جڑا بندہ یہ چاہے کہ میری پریشانیاں کر دیاں دور ہوئیں انہوں چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں دسترخوان کھلا کر دے وہ اپنے گھر کیا کر دے یہ نہیں کہ ماں پہ مر جان تے بس ماں پی تے مرن تو بعد
سال بعد ایک دیگ پکا لئی تو وہ شان خدمت طاقت ہو گیا نہیں. انہوں دی خدمت کا حق یہ ہے کہ انہوں دے مرن تو بعد فقیراں مسکیناں نو روز کھانا کھلاؤ, ہر وقت کھانا کھلاؤ انہوں دا. تو ایک بڑے لوگوں کی شانہ نے وہ کسی کو یہ گل نہیں پوچھتے کہ تسی روٹی کھانی ہے یا, اور ہر قبیلے والا یہ گل کہندا ہے کہ حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ. کتنے تشریف لے آؤ؟ اور ذرا تسی اپنا ذوق حاضر رکھو. میں تانوں پہلے کیا سی کہ اللہ نے 99 سے عقل کس نو دیتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتی ہے. اور دنیا دے اندر آپ تو زیادہ عقل مند انسان دنیا میں کوئی نہیں. اور اگر آپ ایک بندے نہ چلے جاندے دعا خفا, دوسرے نہ چلے جاندے تیسرا خفا. آپ نے بڑی عجیب گل ارشاد فرمائی, فرمایا میں اپنی ڈاچی تے سوار ہو کے اپنے گھوڑے تے سوار ہو جانا, اے میری سواری جتھے جا کے رک گئی بس میں اسی گھر کا مہمان بن جا گا. آپ جدو سواری تے سوار ہوئے نا, وہ سواری چلدیاں چلدیاں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان تے رک گئی. کہ دے مکان تے رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان تے رک گئی. جدو حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان تے رکی نا, ابو ایوب انصاری دی قسمت تے چمک ہی گئی. لیکن یہ وہی مکان ہے جڑا تبا یمن تعمیر کر کے گیا سی, جڑا وہ یمن دا بادشاہ تعمیر کر کے گیا سی. آپ پھر اس گھر دے اندر تشریف لے گئے, آپ نے اتنے آرام فرمایا, اتنے ٹھہر گئے آپ. تو اس صحابی نو اے اعزاز ملیا کہ اے صحابی میزبان رسول ہے. کون ہے؟ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ, ہاں یہ دونوں میں بڑا اچھا وظیفہ دے رہے ہیں. یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, یہ خود ایک بہت بڑا وظیفہ دے رہا. پڑھو میرے نال, صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ, ہاں صلی اللہ علیہ. یہ درود شریف پڑھیا کرو, ٹھیک ہے؟ اس درود شریف دا اپنا وظیفہ بڑھا لو, انہوں اپنا وظیفہ بڑھا لو. اور تنوں میں ساریاں پریشانیاں دا, ساریاں غماں دا, ساریاں دکھاں دا علاج, ساری پریشانیاں اور دکھاں دا علاج اللہ دے محبوب تے درود پڑھنا ہے. کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. درود پڑھنا ہے. یہ درود تھوڑے کول کو پوچھا ہے, یہ ڈنگی دی زبان دا لفظ ہے یا پشتو دا لفظ ہے؟ یہ کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ یہ درود جڑا لفظ ہے یہ فارسی زبان دا, ٹھیک ہے؟ درود کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی زبان, ٹھیک ہے نا؟ تو عربی میں اینو کہنے صلاۃ. کی کہنے نے؟ صلاۃ. کی کہنے نے؟ اللہ فرمانے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کہنے نا میں بھی تے میرے فرشتے بھی. عربی میں ملائکہ تے فارسی فرشتہ. اچھا فارسی فرشتہ نو, فرشتہ جو لفظ ہے یہ فارسی زبان دا ہے. عربی میں کی ہے؟ ملائکہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرمانے میں اللہ خود بھی تے میرے فرشتے بھی یصلون علی النبی صلاۃ بھیج دین. کدے ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے. معلوم ہی ہویا کہ درود اتنی بڑی عبادت ہے, یہ درود دی عبادت اللہ خود بھی کرتا ہے. اسلام دی عبادت اللہ خود بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو تساں تے مینوں بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا. ہاں بس جڑا بندہ جتنا پریشان ہوا نا انہوں یہ چاہیے اور کوئی کم نہ کرے. ایک باوضو رہا کرو. کیا رہا کرو؟ باوضو. باوضو رہنے دی عادت پاؤ, نماز دی عادت خود پہ جاسی. اور جتنے بھی پریشان ہوئے تنوں میں وظیفہ دس رہا, جادو ہے, نظر ہے, حسد ہے, شیاطین ہے, کوئی بندہ تم تنگ پہ کرتا ہے, بس اللہ دے نبی دا درود پڑھ سو وہ دینا رحمت آ جاسی. جس کو رحمت ہوئے اتھے ظلمت دا کم ہی کوئی نہیں ہے. جتھے رحمت ہوئے اتھے ظلمت دا کم کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کا اہتمام کر سو نا سارے, ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں ایک درود دس رہے نا, یہ بہت زیادہ آسان ہے, بہت زیادہ. 5 منٹ بغیر تسبیح دے پڑھنا نا تسی, کتنے منٹ؟ 5 منٹ. یہ 1000 ہو جانا ہے. کتنا ہو جانا ہے؟ تو جڑا بندہ 1000 مرتبہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ سی نا, حدیث شریف کے اندر آندا ہے کہ اللہ کے محبوب فرمایا مرن تو پہلے, موت تو پہلے اللہ نے انہوں اس دا او جڑا گھر جڑا جنت وچ ہے نا
انہوں وکھانا ہے ضرور. جڑا جنت پہ اس کا محل بنیا نا وہ انہوں وکھانا ہے ضرور. تو اے درود شریف تسی پڑھیا کرو. وصلی اللہ علی النبی الامی. پڑھو وصلی اللہ علی النبی الامی. وصلی اللہ علی النبی الامی. یاد ہو رہا تھانوں کہ نہیں یاد ہوتا؟ وصلی اللہ علی النبی اے درود شریف پڑھیا کرو. ٹھیک ہے؟ اور باوضو رہا کرو. جڑے بندے نو اپنے غم ہوئے نا جی میرے تے نظر ہو گئی ہے، جادو ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوندی، پہلی شادی ہوئی ہے ہن دوسری دا ارادہ، دوسری بھی نہیں ہو رہی. پنجابی دوسری شادی تو نہیں کر دیو نا؟ کر دیو؟ کس کے سدے ہاتھ کھڑا کرے؟ بچے تھوڑے نہیں دیکھتے. مولوی دے دل کرتا باقی. میں ایک جگہ گیا نا دوئی شادی دی گل بات چل گئی نا، دوئی شادی دی نا، تو شادی دا پروگرام کسی اور دا تک کم میں بندہ کوئی اور نہ. سمجھو میری گل. شادی کو تریا بندہ کرتا ہے تو جس طرح کمن واسطے کوئی اور چودھری صاحب کمن لگ گیا. وہ میں کہا تو کیوں کمنے ہوئے؟ اس نے ڈر کہ کو میرا بچہ سن کے میں مانو نہ کہہ دے جا کے. سمجھو نا. تو مرد بنو اچھا ڈرنے شرنے کی ضرورت ہو. جس سے دوئی شادی کا ارادہ ہو نا یہ خود کو شاملہ ہے. خود کو شاملہ سمجھ دو نا. بس ایک دفعہ گزر جانا ہے بعد دیکھی جاسی کر. سمجھ گئے میری گل. دوسری شادی کا ارادہ بھی ہوئے نا تو جیب پہ پیسے بھی ہوئے کو. اچھا چھڑے جیب نہ کام نہ کرے ہو. جیب خالی ہوئے تو چار چار نو شوق ہونے شادیاں دے نا. ایک بندہ سی نا میں تو پوچھا میں ہو بیاہ کتنے کرن گیا جی 4. جی رکسی کون حلالہ کون رکسی؟ ساڑی زبان ابے نو لالا کہنے نا کیونکہ لالا رکھ کے رہے گا. شادی کرنی ہو رکھنی بیاہ پونی ہے. ٹھیک ہے سمجھو نا گل میری. ہاں تو درود شریف ہر مقصد واسطے پڑھو. اچھا اس طرح اللہ دی رضا تانوں نصیب ہو سی. کیا نصیب ہو سی؟ اللہ دی رضا نصیب ہو سی. جہدے کول اللہ راضی نبی راضی انہاں دے دوویں بیڑے پار. انہاں دے بیڑا کی ہو گیا پار. جہدے کول اللہ بھی خفا تے نبی بھی خفا او بیچارہ دونے جہاں مٹھے باہو. دوئی جہانے مٹھے باہو. تانوں سلطان بہو دا نام سنیا سی؟ نہ سنے تو سبحان اللہ دی چھل نہ آئی تو پھر میں شہر روک کے تقریر ختم کر دیں گا. چودھری صاحب تسی میری سبحان اللہ کہنا ہے. تسی میری گل سمجھ رہے ہو ساری. الف اللہ چمبے دی بوٹی. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من وچ لائی ہو. نفی اسباب تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. جدوں بوٹی مشک مچایا جدوں بوٹی مشک مچایا جان فلن تے آئی ہو. جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. اور میرے ہر لوں دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں میری ہر لوں دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولاں تے ایک کجاں. اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تا میں مرشد ول بھجاں ہوں. تا مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھاں کروڑاں حجاں ہوں. کھیڑی کھیڑ عشق دی اے سلطان بہو دا آخری شعر ہے. کھیڑی کھیڑ تو عشق دی کھیڑ کسی کھیڑی ہے کہ نہیں کھیڑی؟ بولو ہوں سارے بزرگ ہو گئے نا پرانی گلاں دسو نا. کھیڑی کھیڑ عشق دی. میرے کو ایک بندہ آیا نا کہنے پیر صاحب کو پیڑا جا تویز دو. میں خیر ہے ہوں جی میں جتنے عشق لڑایا میری زندگی موت کا مسئلہ بن گیا. کہڑا مسئلہ ہے ہوں؟ زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہوں تو جی میری زندگی موت کا مسئلہ ہے. بھٹا جا تویز ہوا بڑا پیڑا جا تویز ہوا ہے. میں بھائی ساڑھے کو جا کوئی تویز نہیں جا زندگی موت کے مسئلے حل کر سکے.
زندگی موت کے مسئلے کون حل کرتا ہے؟ اللہ. بولو. کھیڑی کھیڑ عشق دی جدو عشق مجازی بندہ پھستا نا، جدو پھس جاوے نا وہ تو بڑا عذاب ہوتا نا، وہ نیند اڑ جاتی ہے. کی ہوتا ہے؟ نیند اڑ جاتی ہے، رات کی نیند نہیں آتی اس کو. کہتے جی ہوں تو میری زندگی کا مسئلہ بن گیا. یہ اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، یہ جڑا موبائل بھی اج کل ادھر ادھر یہ جتنے بزرگ ہو جانے نا انہوں بھی سکون نہیں آتا راتی. کہتے ادھر تھوڑا موبائل دیکھ لئیے. ہاں نا جی، تھوڑا جا موبائل دیکھ رہی ہے. یہ اتنے ساریا مامیاں چاچیاں نہیں ہونی اچھا. ٹھیک ہے نا. یہ پھر صبح اٹھتا ہے نا اپنی بیوی نو آٹا گندی ہوئے نا، یہ کیوں ہلدی پی ہے تو میں طلاق دے سیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ جڑیاں زنانیاں ویکھیاں پہ نا موبائل اتنے انہوں نے تصویر اندر بیٹھی پئی ہے. ہوں اتنے ہو گیا عشق تے پرائی زنانی رکھی بندے نو چنگی لگتی ہے، تو خود چنگی کر کے رکھنا. کیا خیال ہے چودھری صاحب؟ انہوں کپڑے اچھے لا کے دو، انہوں دی عزت خاطر کرو. ٹھیک ہے نا. تو انہوں سرخی پاؤڈر بھی لا کے دیا کرو. سرخی پاؤڈر بھی کار سرخی پاؤڈر بھی بیوی نو کہ لا کے رہا کر. یہ بھی صدقہ ثواب ہے. اچھا باہر نہیں لانا. تو جہاں کول پیسے نہ ہوئے نا وہ کیا کرے؟ اس بھی میرے کو ایک حل ہے. اچھا پیسے نہ ہوئے نا تو بیوی بڑے غصے میں ہوتی ہے نا. اور دیکھو جی وہ بھائی صاحب یہ لے کے آیا، تسی کچھ نہیں لے آتے، تسی فلانا کر دے ہو. بس پہنچن نہ دی کار میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اس بیوی نو پتا کیا کہو، آج میں ڈنگے شہر گیا سی. ڈنگے وہ جی ڈمیاں ہوندی نا ڈمیاں، اتنے تو کپڑے لگے ہونے نا بڑے خوبصورت جے ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ وہ چسکا تو دیکھ ہی اندر نا آدمی اتنا بزرگ تو نہیں ہونا یار. ساری نہیں سمجھو آپ. بیوی نو حوصلہ دینا سے پتہ کیا کہو، یار میں گیا سی ڈنگے شہر گجرات گیا سی تو بڑی ڈمی تے خوبصورت کپڑا لگیا سی، بہت دل کیتا میں تیرے واسطے لے لواں لیکن پیسے نہیں سن. وہی اللہ دی بندیاں اس نال ہی خوش ہو جانیاں، اس نال ہی. لیکن یہ جدوں گھر آنے نا بزرگ بڑا غصے بچ آ کے جی چودھری صاحب خان صاحب ملک صاحب گھر داخل ہوئے نا جی، بچہ ادھر چھپ رہا ہے، زنانی ادھر پہ چھپتی ہے. یہ بندہ اپنا کمال سمجھتا ہے، انہوں کمال سمجھتا ہے. میرے کو ایک بندہ ہے نا، مینوں کہندا پیر صاحب میرے تے اللہ نے بہت بڑے فضل نے. خیر ہوا ہے کہ جی نہ زنانی نہ پتر نہ تھی نہ نو میرے سامنے گل ہی کوئی نہیں کر سکنا. میں دل میں سوچا تو انسان نہ پتر ہے، تیرا اتنا خوف ہے گھر تیرے نہ گل ہی کوئی نہیں کر سکتا. چاہیے تو یہ ہے کہ تو آویں تے تیری بچیاں تیری چہرے میں پکڑ لون، داڑھی پکڑ لون، تیرے نہ لاڈ پیار کرن اور تیرے کے اپنے مطالبات رکھ سکن. جی بیوی تیرے نال کھل کے گل کر سکے. تینوں پتہ نہیں کہ اما فاطمہ جدوں آئیاں، اما فاطمہ جدوں آئیاں تے حضور کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو کے بیٹی نو جگہ فراہم کی تھی کہ بیٹا اتنے بیٹھ جا. یہ نبی دی سنت ہے. یہ نبی دی کی ہے. تو یہ ہوں باہر عشق دیا کھیڑا سارے کھیڑ دین نا باہر. ٹیلی فون تو ایک نال بھی گپ لائی، دوئی نال بھی گپ لائی، چوتھی نال بھی گپ لائی. تو گھر جس لے آئے تو غصے بچ، گھر جدوں داخل ہوئے غصے بچ. حالانکہ گھر داخل ہو کے بیوی نہ